الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی سی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں کسی قوم پر بے خبری سے نہ جا پڑو پھر اپنے کے اوپر پریشان ہونے لگو. سامعین محترم، میں آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کروں گا، لیکن مورخین نے تاریخ کے اندر بہت ساری باتیں نقل کی ہے. اس میں بعض سچی باتیں ہیں اور بعض جھوٹی ہیں. تو میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کے ہاں جو باتیں مستند اور صحیح ہے حوالے سے یہ واقعہ پیش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. تو چلتے ہیں واقعے کی طرف، شروع کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور وصیت. وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائی. ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میرا انداز یہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کر دیں گے. اگر ایسا ہو اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا. ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے. تاریخ کامل ابن اسیر صفحہ 1 جلد نمبر 4. یزید کا خط ولید کے نام. یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دے. ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے. مروان بن حکم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا اس کو مشورے کے لیے بلایا. اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی. مناسب یہی ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلایا جائے اور اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لے تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے. ولید نے اسی وقت عبداللہ ابن عمر بن عثمان کو حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بلانے کے لیے بھیجا. اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا. دونوں نے کہا تم جاؤ، ہم آتے ہیں. ان کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ وقت امیر کے مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے. فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کرے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا، کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اور اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے ایک کشیدگی تھی، اب ان میں آپ دونوں جمع ہے۔ اب میں آپ دونوں کو مجتمع دیکھ کر خوش ہوا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات کو خوشگوار رکھے۔ اور اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اور اپنے بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اظہار غم اور افسوس کیا اور بیعت کے متعلق فرمایا کہ یہ میرے جیسے آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں۔ مناسب یہی ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھے۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا۔ اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لے اور جب تک بیعت نہ کرے جانے نہ دے ورنہ قتل کر دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔